الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق اللہ العظیم. فتح مکہ اسلامی تاریخ کا ایک نہایت عظیم اور فیصلہ کن واقعہ ہے. یہ واقعہ 20 رمضان 8 ہجری سن 630 عیسوی کو پیش آیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر اسے بغیر بڑی جنگ کے فتح فرمایا. صلح حدیبیہ کے بعد قریش کے حلیف قبیلہ بنو بکر نے مسلمانوں کے حلیف بنو خزاعہ پر حملہ کیا، جس میں قریش نے خفیہ مدد کی. اس طرح صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی ہو گئی. بنو خزاعہ نے مدینہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کی درخواست کی. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف پیش قدمی کا فیصلہ فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی حکمت کے ساتھ لشکر کو روانہ کیا تاکہ خریزی نہ ہو. راستے میں مختلف قبائل بھی شامل ہوتے گئے. جب لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو مکہ والوں پر مسلمانوں کی طاقت واضح ہو گئی اور زیادہ تر لوگوں نے مزاحمت نہیں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت عاجزی کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اونٹنی کی کجاوے پر اس قدر جھکا ہوا تھا کہ عاجزی کی مثال بن گیا. مکہ تقریباً بغیر جنگ کے فتح ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں داخل ہو کر وہاں کے موجود 360 بت کو توڑ دیا اور یہ آیت تلاوت فرمائی: جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے. فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو جمع کر کے فرمایا: آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو. یہ اعلان عام معافی تاریخ انسانیت کی عظیم مثال ہے. جن لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں کو سخت اذیتیں دی تھیں انہیں بھی معاف کر دیا گیا. مکہ مکرمہ اسلام کے مرکز کے طور پر مضبوط ہو گیا. عرب کے مختلف قبائل بڑی تعداد میں اسلام میں داخل ہونے لگے. شرک اور بت پرستی کا خاتمہ ہوا. اسلام پورے جزیرہ عرب میں پھیلنے لگا. حضرات، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ فتح مکہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ طاقت ملنے کے باوجود عفو، درگزر، عاجزی اور عدل ہی حقیقی کامیابی اور شریعت کا اصل شعار ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.